بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف 16 سال کا بچہ پہلی بار تلوار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے میدان میں، اور دوسری طرف ارزق پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور ازرق پہلوان کا مقابلے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ازرق پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو کہ صرف 16 سال کا بچہ تھا، اس کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ میدان کربلا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے احباب شہید ہو گئے اور کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے احباب کی لاش پڑی ہوئی تھی، آپ کے عزیز ہو کر بعد سبھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ حضرت قاسم بن حسن حضرت امام حسین کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت مانگی۔ پہلے تو آپ کو اجازت نہ ملی، لیکن بہت اصرار اور حضرت امام حسین کا خط جس میں لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے، جب بھی اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر مشکل وقت دیکھو تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہ کرنا۔ جب وہ خط حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دکھایا تو اجازت مل گئی۔ حضرت قاسم جب میدان میں آئے تو آپ کے مقابلے میں بہت سے لوگ آئے، لیکن سبھی کو آپ باری باری سے واصل جہنم کرتے گئے۔ جب سب کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے اور شیر کا جگر رکھتا ہے، ارزق پہلوان جو کہ عرب کا طاقتور پہلوان تھا اور وہ 1000 فوج کے برابر طاقت رکھتا تھا، اور کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ پہلوان کو کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق پہلوان نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میری جانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا بھی قاسم کے سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ ازرق پہلوان کا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے تلوار پر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا اور پھر للکار کر کہا، کوئی ہے دوسرا جو میرے مقابلے میں آئے؟ ارزق نے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھا تو غصے میں لال ہو گیا اور غصے میں آ کر اپنے دوسرا بیٹا کو قاسم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھیج دیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ قاسم رضی اللہ عنہ کے سر لے کر آؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بیٹا جب میدان میں گیا آپ کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ازرق پہلوان نے پھر اپنا تیسرا بیٹا میدان میں بھیجا اور پھر چوتھا بیٹا بھیجا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ جو ازرق پہلوان نے اپنے چاروں بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں، تو وہ ازرق پہلوان کے 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا۔ خود حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں میدان میں اتر آیا اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ازرق پہلوان کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے قاسم کی لاج رکھنا۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے، ایک طرف حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہے اور ایک طرف ازرق پہلوان۔ ازرق پہلوان ایک فارانیزی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی طرف بہت تیزی سے پھینکے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اللہ کی توفیق سے دی ہوئی طاقت سے وہ 12 کے 12 بار رد کر دیے۔ ازرق پہلوان نے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا اتنی شدت کے ساتھ کہ گھوڑا مر گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئے۔ ازرق پہلوان نے نیزوں کے بعد تلوار نکال لی اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار نکالی۔ ازرق پہلوان نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تو میری تلوار ہے، تمہارے پاس کیسے آئے؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارے بڑے بیٹے کی نشانی ہے،
وہ تمہیں اس کا مزہ چکانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا، ایک مشہور سپاہی ہو اور طاقتور جنگجو ہو، پھر بھی اس قدر بے احتیاطی کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے ہو، اور گھوڑے کا تنگ ڈہلاگ رکھا ہے۔ اس کا سابی نہیں، وہ دیکھو زیر فشت مرکز سے پھنسا ہوا ہے۔ ازرق پہلوان نے جب یہ دیکھا تو گھوڑے سے اتر گیا اور غصے میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی طرف سے تیزی سے تلوار نکالی، اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے پرسکون سے صرف ایک ہی پار کیا اور ازرق پہلوان کو وسیل جہنم کر دیا۔ اسی طرح اسلامی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔